بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ نور کی آیت نمبر 22 پر ہوا تھا، جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا تھا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی چاہیے کہ درگزر کر دو اور یعنی کہ معاف کرو اور درگزر کرو، اور ساتھ میں اللہ پاک نے سوال رکھا تھا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی کہ اگر کسی کو معاف کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی وہ تو ہے ہی بڑا معاف فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ ساتھ ہی فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو تہمت لگاتے ہیں آزاد، یعنی کہ بالکل مطلب کورڈ عورتوں، کوئی یعنی کہ ان کے اندر جس کے اوپر عیب نہیں ہوتا، بھولی بھالی، یعنی کہ غافلات بھولی بھالی جو ہوتی ہیں، اور جو مومنہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اور کا لفظ ان تینوں کے بیچ میں نہیں ہے، یعنی کہ جو ایک تو وہ کورڈ ہو، بھولی بالی اور مومنات، جو بھی ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرات، لعنت ہے ان کے لیے، یعنی کہ لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں ایک عورت کے اوپر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، جو کہ اس طرح کی چیز جس کے اندر نہ ہو۔ ساتھ ہی فرمایا یوم تشہد علیہم السناتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ابھی کس دن؟ یہاں وہ دن کی تھوڑی اور پہچان آ گئی، دیکھیں اس دن کیا کچھ ہونے والا ہے۔ فرمایا جس دن گواہی دیں گی ان پر زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، یعنی کہ انسان کے ہاتھ پاؤں زبانیں خود اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی اس کی جو وہ کام کرتے تھے۔ یوم ایزین یوفیہم اللہ دینہم الحق، یعنی کہ جس دن پلٹائے گا انہیں اللہ پاک ان کا فیصلہ حق کے ساتھ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پاک سری سچ ہے، اللہ پاک ہے ہی سچ۔ الخبیثات للخبیثین، جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یا یہاں کہا جائے گا طاہر عورتیں طاہر مردوں کے لیے اور طاہر مرد طاہر عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ یعنی کہ بری ہیں اس سے جو یہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق ہے عزت والا۔ یہ اللہ پاک کا انعام ہے مومنین کے، ان جو پاک رہنا چاہتے ہیں اور جو پاک رہتے ہیں ان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ دیکھیں اللہ پاک نے اس آیت میں
ہم کو کافی ساری چیزوں کی نصیحت فرمائی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اے ایمان والو، نہ داخل ہو تم گھروں میں غیر تمہارے، یعنی کہ جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہے ان گھروں میں نہ داخل ہو، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے انس حاصل کرو، یعنی کہ اجازت حاصل کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب یعنی کہ ان میں داخل ہو تو سلام کرو ان کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ہے تمہارے لیے بہتر۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ باتیں ایسی ہیں جو اکثریت بھول جایا جاتا ہے بتا، لیکن ان کو یاد رکھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ دیکھیے، جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی اللہ پاک نے بیان کی ہیں ان کو یاد رکھیں گے، آج غیبت کر دینا کوئی بڑی بات بری سمجھی نہیں جاتی، ایسے آرام سے کوئی جھوٹ بول دینا اتنا کچھ برا نہیں مانا جاتا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جس چیز سے منع فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ مت داخل ہو تو مت داخل ہو، اور فرما دیا داخل ہو تو کیسے داخل ہو، تو بس ویسے ہی داخل ہو، کوشش پوری کریں۔ اگر بھول جائیں تو بھولنے کی سزا اللہ پاک نہیں دیتا اگر انجانے سے بھول جاتے، لیکن اگر یاد میں ذہن میں آ گیا اور نہیں کیا تو یہ جان بوجھ کر ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کوئی بھی عمل، یعنی کہ جو بھی گناہ کا عمل ہے اس کو کوشش کریں یاد کرنے کے لیے، اسی لیے یہاں رکھا گیا کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم کو یاد رہے۔ وہ جب وہ کرتے رہو گے تو یہی نہیں یاد ہوگا، پھر ہر طرف کی باقی باتیں بھی ذہن میں ہوں گی کہ اللہ نے غیبت سے بھی منع کیا ہے، اللہ نے عیب لگانے سے بھی منع کیا ہے، اللہ پاک نے کسی کا نام بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے، اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، تو تب ہم بچیں گے اگر یعنی کہ اس کے اوپر ان کو یاد کریں گے تو ساتھ ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر نہ اگر تم پاؤ اس میں، یعنی کہ اس گھر میں جہاں آپ گئے ہو کسی کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر مت داخل ہو اس میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے، یعنی کہ آپ گئے ہو گھر اندر، آپ نے دروازہ وہ لاک کیا ہے، ایک تو ہے کہ لاک کرتے رہے ہیں کوئی جواب نہیں آیا واپس آ جاؤ، ایک یہ ہے کہ لاک کیا ہے اجازت مل گئی تو اندر چلے جاؤ، تیسرا کام کیا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ، یعنی کہ اندر سے آواز دے دے کوئی بندہ کہ بھائی جاؤ، آپ نہیں کھولیں گے یا کچھ بھی کہہ دے آپ کو جاؤ تو آپ چلے جاؤ، آپ اپنی انسلٹ نہیں سمجھو، آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ چلے جاؤ، یہ ہے تمہارے لیے پاکیزہ۔ واللہ بما تعملون علیم، بے شک اللہ پاک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے، خوب علم میں ہے اس کے۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ پاک نے آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر لاگو کر دیے۔ ابھی یہ تو آگے وہ گھر جہاں کوئی رہتا ہے، ابھی دوسرے گھروں کی، کیونکہ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جس طرح دکانیں ہوتی ہیں، جس طرح گھر ہوتے ہیں جن میں کوئی بس نہیں رہتا، بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں، تو ان کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، انشاءاللہ، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم داخل ہو گھروں میں غیر رہائشی، یعنی کہ جس میں رہائش نہیں ہے، جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، فیہا متاع لکم، ان میں تمہارا فائدہ ہے۔ ابھی یہاں لوگوں نے بہت الٹ ترجمہ کیا ہے، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ان گھروں میں تمہارا سامان پڑا ہے تو تم داخل ہو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے شروع میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم داخل ہو ان گھروں میں جن میں کوئی رہتا ہی نہیں، اگر رہتا ہی نہیں تو تمہارا سامان کدھر سے آ گیا، بات کو سمجھ نہیں، یعنی کہ یہ وہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو خالی ہے، اور ان میں داخل ہونے کے لیے تم پر کوئی گناہ نہیں، ان میں تمہارا فائدہ ہے، یعنی کہ وہ گناہ وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں جا کر رہو، فائدہ اٹھاؤ، وہ خالی جو ہے،
غیر اچھا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ پاک کا علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ ایسی جگہ پہ جس میں کوئی نہیں بستا، خالی پڑا ہوا ہے گھر، رہتا ہی نہیں ہے کوئی، چھوڑ کے چلے گئے، مر گئے ہیں، ایسے بہت سارے گھر ملتے ہیں دنیا میں، تو ان میں جانا اور ان میں بیسنا اور ان میں رہنا اللہ کے قانون میں کوئی جرم نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اجازت دی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ ابھی یہاں دوسرا حکم، پہلا حکم وہ تھا، میں نے کہا تھا نا سورہ نور میں کافی سارے حکم آتے ہیں، شروع میں نے بتایا جب آیا یہ سورت شروع ہوئی تھی، تو یہ ابھی پردے کا حکم آ گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے مومن مردوں سے، سب سے پہلے مردوں کو حکم کیا کریں کہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو۔ پست سے مراد یہ ذہن میں رکھے، یعنی اپنی نگاہوں میں وہ شرم ضرور رکھیں جو اللہ پاک نے آپ کے اندر ڈالی ہے۔ نظر کا اٹھ جانا یا وہ چیز، وہ تو ایک حد ہے، ایک دفعہ اٹھ گئی پتہ لگ گیا، دوسری دفعہ آپ اس طرف نہیں گھومو، کیونکہ دوسری دفعہ جو اٹھے گی وہ جان بوجھ کر ہوگی، اور جو بھی گناہ جان بوجھ کر کیا جائے گا وہی گناہ ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، اس کے اوپر پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر تو انجانے میں اٹھ گئی ایک نظر تو سمجھ آئی، دوسری دفعہ نہیں اٹھی، تو وہ بات اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اپنی وہ حفاظت، اگر فرض کریں کسی جگہ دیکھنا بھی پڑتا ہے تو حفاظت سے، تو یہ اپنے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی، یعنی کہ اپنے ستر کو ڈھانک کر رکھو۔ ذالکا، یہ جو ہے تمہارے لیے پاکیزگی ہے، ازکا لہم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ پاک کی خبر میں ہے جو کچھ تم سنتے کرتے ہو، سنتے بناتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ دیکھتے ہو، اللہ پاک کی ہر چیز نظر میں، کوئی چیز اللہ سے وہ چھپی لکی نہیں ہے۔ اچھا وہ تو آ گیا مردوں کے لیے حکم، ابھی آگے عورتوں کے لیے حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الارباب من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یعنی کہ یہ تو آگے پردہ، آگے کچھ اور بھی حکم ہے، یہاں تک پہلے وہ کلیئر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ پست، وہ بھی کیا کریں کہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو، ان کے اوپر بھی وہی لاگو ہے جو کہ مردوں کے اوپر لاگو تھا، اپنی نگاہوں کو پست رکھے، اپنی نگاہوں کو پست رکھے، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، جیسا کہ مردوں کو کہا گیا، اور نہ ظاہر کریں زینت اپنی کو۔ زینت اپنے
یعنی کہ نہ ظاہر کرے اپنی خوبصورتی کے مقامات کو، یعنی کہ اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر وہی جو ظاہر رہتا ہے، جو خود بخود رہتا ہے۔ ویسے تو ایک عورت خود ہی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کی یعنی کہ ہر چیز ہی اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز ہے جو ظاہر رہتی ہے، جیسا کہ اس کے ہاتھ ظاہر رہ سکتے ہیں، اس کا چہرہ ظاہر رہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کو سے علاوہ باقی اپنی زینت کو ڈھانک کر رکھنے کا ہے۔ ابھی جیسے بازو وغیرہ ہوتے ہیں، یا مطلب آج کل بہت ہم دیکھتے ہیں فیشن میں بہت سارے آگے نکل گئے ہیں لوگ، وہ عورتیں کپڑے ایسے پہنتی ہیں جن میں بازو بھی بالکل نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے اتنے پتلے، تو یہ چیزیں منع ہے، یہ اللہ پاک نے روک دی ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ تو کیونکہ وہ تو ظاہر نہیں رہتی، وہ تو خود ظاہر ہو رہی ہیں، انہوں نے کپڑے اتنے بنا دیے پتلے پتلے یا کچھ ایسی چیزیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا۔ باقی سب کو صحیح ڈھانکنا ہے، الا یہ کہ وہ جو ظاہر رہ رہا ہے، یعنی کہ جس طرح پاؤں آپ چلتے ہیں تو وہ تو آپ مطلب گرمی یا سردیوں میں آپ جلابے پہن سکتے ہیں، گرمیوں میں تو آپ ایسے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہاتھ ہے، اسی طرح چہرہ ہے، ہاتھ وغیرہ کو بھی آپ ڈھانک سکتے ہیں اگر کچھ مثال کے طور کے اوپر۔ ایک تو ہوتا ہے دوستانے آپ نارمل جوگراف ہوتے ہیں، وہ کیا مطلب آپ سردیوں میں پہنتے ہیں، لیکن گرمیوں میں بھی ایسے کوئی پتلے ہوتے ہیں میرے خیال میں کہ جو عورتیں پہنتی ہیں، یا نہیں ہوتے ہیں، یہ تو جو بھی ہے، اگر نہیں ہوتے تو نہیں کرے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ چیزوں سے ان کو منع کیا۔ ساتھ ہی فرمایا اور نہ ڈالے اور ڈال لیں اوڑھنیاں اپنی گربانوں پر۔ یہ حکم یہاں بھی آیا، ایک اور دوسری جگہ بھی آیا، اپنی گربان کے اوپر ایک اوڑھنی وہ لازمی ڈالیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چادر لٹکانا۔ اور یہ بھی چیز یہ دیکھیں، یہ حکم ہے، تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اگر کوئی نہیں کرتی تو وہ اللہ پاک کے نافرمانی کے اندر آ رہی ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا اپنی اوڑھنیاں اپنی گربانوں پر، اور ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی کوئی زینت کو، الا لبعولاتہن، مگر یہ کہ اپنے شوہروں پر۔ یہ تو ہو گیا زینت کا جو واضح زینت ہے، جو اپنے شوہر تک جا سکتی ہے، لیکن ایک وہ ہوتی ہے جو نارمل بھی عورت، مطلب مثال کے طور کے اوپر ابھی ایک اپنے گھر میں ہے، تو وہ جس طرح کہ مطلب یہ چہرے کا تو ڈھانکنا نہیں ہے، لیکن سر ڈھانک لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، نارملی، تو وہ چیزیں نہیں ڈھانک سکتی کہاں، یعنی کہ کن کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے اوپر، یہ اس زینت میں آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو وہ زینت ہے جو مقامت کے لیے مخصوص ہے، ایک باقی زینتیں ہیں جو یعنی کہ باقی گھر والوں کے لیے بھی ان کو اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کس کے آگے؟ اپنے باپوں کے سامنے، یا اپنے او آباء بعولاتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، یعنی کہ اپنے خسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولاتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی کہ جو شوہر کے بیٹے ہیں اس کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ یہ کیوں کہا گیا شوہر کے بیٹوں؟ کیونکہ شوہر کے بیٹا جو ہوگا وہ عورت کے لیے حرام ہے، اس کی ماں کے لیے، تو وہ چیز جو ہے نا، وہ اسی طرح باپ کے لیے اس کی اگر بیوی کی بیٹی ہے یا بیٹا، یا وہ بھی اسی لیے طرح حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی کہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی کہ بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا او یعنی کہ اور اپنی عورتوں، یعنی کہ جو اپنی ان کی عورتیں ذاتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر عورت کے سامنے نہیں، ہر عورت کے سامنے عورت کو، یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورتیں آپس میں بیٹھی ہوں تو وہ چیز کا دھیان نہیں رکھتی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔
عورتیں اپنی جو آپ کی ہیں ان کے سامنے ایسا ہے، غیر کے سامنے نہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ تمہارے دائیں ہاتھ کے نیچے ہوں، یعنی کہ تمہاری کام میں ہوں، لونڈی ہوں وغیرہ۔ او التابعین غیر اولی الاربات، یعنی کہ یہ زبردست نہ رکھنے والے حاجت خواہش، یعنی کہ جو ایسے ہوں کہ آپ کی اتباع کر رہے ہوں لیکن وہ خواہش نہیں رکھتے، من الرجال، مردوں میں سے۔ یہ ہمارے ہاں ایک اور، جس طرح ہم خواجہ سرا جن کو بولتے ہیں وہ لوگ، تو ان سے بھی یہ عورتوں کو وہ نہیں روکا گیا۔ اوِالطفل الذین، لیکن وہی جو خواہش نہیں رکھتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اوِالطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا لڑکے وہ جو نہیں واقف ہوئے چھپی باتوں پر عورتوں کی، یعنی کہ عورات، یہاں لفظ آ گیا عورات۔ عورت جو ہے اس کا جو اصل عربی کا لفظ ہے، اس میں عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ عورت کا کیا مطلب ہے؟ پردہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نہیں واقف ہوئے پردے کی، یعنی کہ جو چھپی چیزیں ہیں، پردے کی جو چیزیں ہیں عورتوں کی، تو ان کے آگے بھی اس عورت کو کچھ وہ گناہ نہیں کہ اگر وہ اس طرح ہو تو وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے پاؤں کو زور سے مت مارو، زور سے مت مارو کہ جان لے وہ چھپاتی ہیں جو، یعنی کہ تاکہ وہ جان لے جو چھپاتی ہیں تمہاری زینت۔ مثال کے طور کے اوپر، ابھی ایک عورت نے پاؤں میں پازیب لگائی ہے، یا اس کے چلنے سے، زور سے چلنے سے اس کا فگر جو ہے وہ موو ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہے، یا اس کے اندر جو اس نے پہنے ہوئے ہیں کنگن وغیرہ، اس کے چلنے سے ان کی آوازیں نکل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ پاک نے اس کو بتا دیا کہ بی کیئرفل، بہت زیادہ آپ نے کیئر کرنی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں، تاکہ اور آپ اپنی حفاظت میں مکمل رہیں۔ اچھا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور پلٹو اللہ کی طرف، جمیعاً، سب کے سب جو مومنین ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا سب کے سب پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی طرف۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، یعنی کہ پلٹو سب کے سب اللہ کی طرف، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پلٹو اللہ کی طرف سب کے سب تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کرا دو، ایامہ سے مراد ہے ایک مرد جو رنڈوا ہو جائے یا ایک عورت جو بیوہ ہو جائے، لیکن اس میں بے نکاح بھی آ جاتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نکاح کرا دو، یعنی کہ ان کا ایامہ جو ہیں، جو بے نکاح ہیں، چاہے وہ رنڈوے ہو گئے یا مطلب بیوہ ہو گئی ہیں عورتیں، یا ویسے ہیں، منکم، تم میں سے، والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور جو نیک ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، یعنی کہ ان کے بھی نکاح، اللہ پاک نے ان کے بھی آپ کو بولا ہوا ہے کہ آپ نکاح کروا سکتے ہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
اگر وہ ہوں گے محتاج، یعنی کہ فقیر ہوئیں، پیسہ نہیں ہے، لیکن ابھی آپ یہاں لوگ بہت سوچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، شادی کدھر سے کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ قید نہیں رکھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو غنی کر دے گا اللہ ان کو۔ اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، بے شک اللہ پاک بڑی وسعت والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، اور ضرور پاک دامنی میں رہیں، ضرور بچے رہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح، یعنی کہ وہ جو نکاح نہیں پا رہے وہ کیا کریں، بچے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ پاک غنی کر دے ان کو اپنے فضل سے۔ یہ ایک تو وہ ہوگے جو جن کو نکاح نہیں ملا، یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں، ایک وہ جو انفٹ ہیں، یعنی کہ کچھ بھی ہیں ان میں، تو یہ نہیں کہ اللہ پاک یہاں تک کہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو چاہتے ہوں مکاتبت ان میں سے جن کے مالک ہیں، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں اپنی مالکیت سے، یعنی کہ ان سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر چاہیں تو لکھ دیں ان کے لیے، تو اگر جانو ان میں کچھ بلائی، یعنی کہ اگر تم کو ان میں کوئی بلائی لگتی ہے تو آپ ان کو لکھ دیں۔ دیکھیں کتنی پیاری اللہ پاک نے نصیحت فرمائی کہ اگر وہ آپ کے ہاتھ کی غلام ہے یا لونڈی ہے تو آپ ان سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کر دے سکتے ہیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور لاؤ ان کے لیے مال میں سے جو اللہ پاک جسے لایا ہے تمہارے لیے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اور نہ تکرہا، نہ پسندیدہ کرو اپنی باندیوں کو، علل بغاء، اوپر، یعنی کہ ان کی بغاوت کے، سرکشی کے اوپر، ان کی سرکشی کے ان کو آپ کیا نہ کرو، ناپسندیدہ مت کرو۔ اگر وہ سرکشی کوئی کر رہی ہیں تو اس کی سزائیں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کو ناپسندیدہ کر دو۔ ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، یعنی کہ ان کو اس طرح نہ کرو اگر وہ چاہیں محفوظ رہنا، یعنی کہ اگر وہ محفوظ رہنا چاہیں تو آپ ان کو اس طرح نہیں کریں تاکہ تم تلاش کرو دنیا، سامان دنیا، یعنی کہ آپ کو ان کی سرکشی نظر آ رہی ہے اور آپ ایسے ہی کسی کو بیچ دو، بولو بھائی یہ لے جو، مجھ کو نہیں چاہیے، یا ویسے ہی کسی کو ایسے ایک درہم ہی دے دو، یا ان سے چھڑانا مقصد یہ بھی ہو کہ بھئی دنیا کی زندگی میں آرام ملے، تو یہ بھی اللہ پاک نے اس کو بڑی کلیئرنس سے فرما دیا کہ اس طرح مت کرو۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو ناپسند کرے گا انہیں، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ پاک ان کو ان کی ناپسندیدگی کے بعد بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک ان کا وہ حامی و ناصر ہے، لہٰذا اس میں آپ اس طرح ان کے ساتھ ہرگز نہ کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا اختتام یہاں 33 نمبر آیت پر ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔